بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے جو بات 40 منٹ میں کہنی تھی وہ 20 منٹ میں کر لوں گا مکمل۔ اس لیے انشاءاللہ موضوع چونکہ ایسا ہے کہ جو تذکیر والا موضوع ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی آج، لیکن یہ باتیں دہرانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان مبارک آ گیا نا، تو جو باتیں آپ کے علم میں ہیں ایمان کی تازگی کے لیے ہم اللہ کے فضل سے یہ جو 20 منٹ ہیں تقریباً ہمارے پاس، تو اس میں ان کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک دو چیزیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا رمضان مبارک کا مہینہ پا لینا، ہماری زندگی میں اس کا آ جانا یہی کافی ہے؟ قرآن کہتا ہے نا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ تو کیا یہ رمضان کا مہینہ پا لینا ہی کافی ہے یا اس میں ہمیں کچھ کرنا بھی ہے؟ تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی ایک بارش کا مہینہ ہے، تو اس کا صرف آ جانا کافی نہیں ہے، اس سے اس باران رحمت کو اپنے لیے فائدہ بخش بنانا یہ اصل چیز ہے۔ دیکھیں نا، جب بارش برستی ہے تو صحراؤں میں، بیابانوں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، میدانوں، ریگ رگاروں، ہر جگہ پر بارش برستی ہے، لیکن کیا سارے مقامات اس سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہی بارش زرخیز زمین پر برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، فصلوں پر برستی ہے تو لہلہانے لگتی ہے، لیکن وہی بارش جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سخت چٹان پر برستی ہے تو بس اسی وقت پانی دوسری طرف۔ اگر کسی گندگی کے ڈھیر پر وہ بارش برسے ہے وہ برانی رحمت ہی، لیکن وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو، جو اللہ نے ہمیں فطرت عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس استعداد سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اس استعداد کی، اس فطرت کی حفاظت کرتے ہوئے اس باران رحمت کو اپنے لیے گویا کہ صحیح معنوں میں باران رحمت بنا لیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی توفیق خواہش سے نہیں ملتی۔ میری اور آپ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم نہ اللہ کے ولی بن جائیں، ہواؤں میں اڑنے لگیں، ہم جو بات کریں وہ پوری ہو جائے۔ میری بھی یہ خواہش ہے ایسا ہی ہو، آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمیں یہ مقام اور رتبہ اور مرتبہ حاصل ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح۔ خواہش کرنے سے اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا، عطا فرما سکتا ہے لیکن عطا فرماتا نہیں ہے۔ اس کے عطا فرمانے کے اپنے اصول اور قانون ہیں۔ جب تک انسان کی سچی طلب اور محنت اور کوشش شامل نہیں ہوتی
اس وقت تک اللہ رب العزت اپنی رحمت کو روکے رکھتا ہے. وہ ہماری سنجیدگی دیکھنا چاہتا ہے. یہ صرف خواہش ہی رکھتا ہے یا اس کا سچا طلبگار بھی ہے؟ اللہ کی رحمت کے پھاٹک کھل گئے رمضان میں. وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ رمضان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, شیطان قید ہو جاتا ہے. بالکل یہ حق ہے, سچ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ شیطان قید ہوتا ہے, کئی لوگ پھر بھی شیطان بنے پھرتے ہیں. رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ محروم ہوتے ہیں. تو کون فائدہ اٹھانے والا ہے؟ وہ شخص جو اپنی فطرت اور اپنی صلاحیت کی, اپنی استعداد کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرتا ہے. جب اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے, اس کی اس کوشش اور محنت کے نتیجے میں, اس کی سنجیدگی کے نتیجے میں, جب اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ محروم نہیں ہوتا. پھر اللہ رب العزت اس کے لیے صحیح معنوں میں اپنی اس کی تھوڑی محنت ہوتی ہے, اللہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں اس حدیث پر ذرا غور کریں. حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں, جس طرح کہ اللہ کی شان کے مطابق میں اس کی طرف 2 بالشت چل کے آتا ہوں, وہ میری طرف چلنا شروع کرتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم کتنا سنجیدہ ہیں, کتنا اپنی اس فطرت اور استعداد کی حفاظت کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے ہم اس برکت کے طلبگار بنتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ محروم نہیں فرماتا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں. میں نے بھی ایک آدھ بات کی ہے, علماء سے اب سنتے رہتے ہیں اور بھی سنیں گے. تو اور بھی اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے گا. اچھا یہ اتنی برکتیں رمضان میں ہی کیوں ہیں؟ ویسے تو اللہ کی رحمت کے پھاٹک ہر لمحہ کھلے ہوئے, رمضان میں خاص توجہ دلائی گئی. اس کا سبب اگر آپ دریافت کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی ایک صبح نور کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی. آسمان دنیا سے قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آسمان دنیا پر نازل ہوا. پھر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہلی وہی جو آپ پر اتری رمضان مبارک کے اندر, قرآن کے نزول کا آغاز رمضان مبارک کے اندر, لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول رمضان مبارک کے اندر, یوم الفرقان 17 رمضان کو اللہ رب العزت نے قرار دیا فتح بدر میں رمضان مبارک کے اندر, اور مکہ فتح ہوا رمضان مبارک کے اندر. لیکن میں اگر اس میں بنیادی نقطہ عرض کروں تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا. غار حرا کے اندر جبریل امین تشریف لائے پہلی وحی لے کر کہ اب آپ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں گے. گویا کہ جس مہینے کی ایک صبح کو اللہ نے پہلی وحی نازل کی, اپنے محبوب کو منصب رسالت پر فائز کیا, ذمہ داریاں تفویض کی, اسی وقت اللہ نے یہ طے کر لیا کہ اب اس مہینے کا ہر دن روزے کے ساتھ اور اس مہینے کی ہر رات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل کے ساتھ ہوگی. تو یہ ساری برکتیں رمضان مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئی, آپ کے وسیلے سے ملی. اور آگے چلیے کہ رمضان مبارک وہ مقدس اور مطہر مہینہ ہے کہ جس کا خاص اہتمام
ہمیں کرنے کا حکم ہوا ہے، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی۔ ایک تو ابھی اسی وقت میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ رمضان مبارک سے بھرپور پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ نیت کرنا بھی ضروری ہے، صحیح نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تینوں باتیں بڑی ضروری ہیں۔ نیت بھی کریں، صحیح نیت کریں، اور اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری چیز، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ان سے، اور بزرگوں کے لیے تو یہی موقع ہے نا کہ وہ صبح درس کے اندر شامل ہو جائیں، جمعے کے اجتماع میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس مہینے کی خاص مناسبت جو ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ اس قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ لیجئے کہ جو عظمت ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے اوپر اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم قرآن مجید کی اس مہینے کے ساتھ مناسبت کو بھی سمجھیں، اور یہ بھی لازم کریں اپنے اوپر کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں، یہ لوگ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اور فلاں پیر بڑا گمراہ ہے جی، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، خود گمراہ تھا اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں سیاستدان ہے اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا۔ دوسروں پر الزام دیتے ہیں، اصل میں مسئلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف ہی پوری زندگی حاصل نہیں ہوتا۔ خدا سے کیسے ہم کلام ہوں گے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میں کسی ایسی گفتگو اسی زبان میں ایسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا ہے، ہم تو یہ زبان جانتے ہی نہیں ہیں، آپ برداشت نہیں کریں گے، چلے جائیں گے اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہم پر مہربان ہے کہ ہم اس کا قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ہمیں ثواب دیتا ہے، پھر بھی وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر پڑھے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، خدا سے ہم کلام ہونا ہم سیکھ لیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پوری رات ایک ہی آیت دہراتے ہوئے گزار دیتے تھے، نماز کے اندر ایک ہی آیت پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ اسی آیت کو دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ اس وقت تک انسان کی ذہن کی گرہیں نہیں کھلے گی جب تک اس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ سے ہم کلام اس طرح تو ہم ہو ہی نہیں سکتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا۔ اللہ سے ہم کلام اسی طرح ہے کہ آدمی جو قرآن پڑھے اس قرآن کی اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہو، کچھ نہ کچھ وہ جانتا ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ جب اس انداز میں انسان، اس لیے میں آج آپ سے یہ استقبال رمضان کے سلسلے میں یہ گفتگو ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، دست بندی کر کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کرتے رہیں جو آپ روٹین میں کرتے ہیں، 2 پارے 3 پارے، وہ بھی کر لیں آپ روزانہ، بڑا شوق ہوتا ہے، اچھا شوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ بغیر سمجھے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اب بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ
ایک تلاوت یہ بھی شروع کر دیں کہ آپ نے ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، ایک رکوع زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہے وہ آپ روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کچھ صورتوں کے بارے میں طے کر لیں کہ پہلے وہ پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، النساء، سورۃ المائدہ، سورہ نور، سارا قرآن پڑھیے، لیکن ان کو ذرا پہلے آپ رکھ لیں، تو یقین جانیے کہ آپ کے ذہن کی گریں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی جو فضیلت قرار دیا ہے اس امت کی کہ اس پر میں نے قرآن نازل کیا ہے، ان کے لیے قرآن بھیجا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی اور موت ہر چیز اس کتاب کے اندر سکھا دی ہے، تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ فقرؤ ما تیسر، کہ جو اس میں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا وہ پڑھ لیں، آسانی اور سہولت کے ساتھ جتنا آپ کے لیے ممکن ہے ایک آیت پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، ویسے اپنی تلاوت معمول میں جاری رکھیں لیکن ایک آدھ آیت جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کر لیں عزم، کر لیں نیت، جب پوری ہوگا نا، جب پورا قرآن پورا ہوگا دیکھی جائے گی، پتہ نہیں ہماری زندگی میں پورا ہو کہ نہ ہو، لیکن جب میں اور آپ نیت کر لیں گے کہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھنا ہے، وہ نہ ہر لفظ کا ترجمہ مجھے معلوم ہو، تب بھی مجھے یہ تو پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے فرما کیا رہا ہے، میرا رب مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ تو جب میں یہ چاہوں گا تو پھر انشاءاللہ ذہن کی گریں کھلیں گی۔ لہذا رمضان المبارک سے پہلے آپ اس چیز کی بھی نیت فرما لیں۔ ایک اور چیز کہ نیکیاں کرنی بھی رمضان میں ویسے ہمیشہ یہ بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا خیال اور لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور نے پوچھا نا صحابہ سے کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بد نصیب شخص ہوگا قیامت کے دن کہ حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، زکاتیں بھی دی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، خیرات بھی کی ہے، نیکیاں بڑی کی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، لیکن نیکی کرنا، نیکی کی جستجو اور تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں کے مواقع سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، ان مقامات سے دور کر لیں۔ تو نیکی کرنا یہ بھی ضروری ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سارے امتی یہ قیامت کے دن آئیں گے، ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن گناہ اتنے کیے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی فلاں نیکی جو ہے وہ فلاں شخص کو دے دو، اس کی نمازیں فلاں کے حوالے کر دو، اس نے فلاں کا گناہ کیا ہے، فلاں کا جرم کیا ہے، اس کا حج اور عمرہ، صدقہ اور خیرات یہ فلاں کے حوالے کر دو۔ پھر بھی لوگ تقاضا کرنے والے رہیں گے کہ اس نے جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب نیکی تو کوئی نہیں، اب ان کے سائلین کے گناہ پکڑ کے اس کے کھاتے میں ڈال دو، سب کچھ لے کر آنے والا قیامت کے دن محروم ہو جائے گا۔ یہ مفلس ہے اس امت کا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے افلاس سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر اس چیز کا بھی اہتمام اور خیال کریں کہ یہ مہینہ ایک ایک لمحہ اس کا دعاؤں کی قبولیت کا، توبہ استغفار کا ایک ایک لمحہ ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا میں کہتا ہوں ویسے ہی ہمیشہ ہی، لیکن خاص یہ مہینہ ہم جیسے جو کمزور عمل والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے خصوصی اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہے یہ مہینہ۔ میں اور آپ کہتے ہیں نا جی
اللہ کی رحمت، اللہ جو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں کی آغوش تو ہر لمحہ اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوتی ہے۔ بچہ جب چاہے ماں کی گود میں چھلانگ لگا کے پہنچ جائے۔ ماں نے کبھی نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ ماں جب دھمکیاں بھی دیتی ہے، تیرا باپ آ لے ذرا تیری میں ٹانگیں توڑواتی ہوں، کبھی کسی ماں نے ایسا عملاً کیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہستی ہی ایسی ہے، وہ ساری دھمکیاں دینے کے باوجود بھی اس کی آغوش رحمت اپنی اولاد کے لیے ہر لمحہ اویلیبل ہے، ہر لمحہ میسر ہے، ہر لمحہ وہ اس چیز کی تمنا رکھتی ہے کہ یہ ایک قدم بڑھائے میں اس کو اٹھا لوں۔ تو اب کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی آغوش کیا ہے وہ ہمیں رمضان میں اور زیادہ سمجھ آ۔ اللہ کی آغوش توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بس بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے فرائض، یہ ضروری ہے، لیکن میں نے پچھلے کسی خطبے میں بھی بات یہ عرض کی تھی کہ فرائض ادا کرتے ہوئے نمائش بھی ہو سکتی ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ بے ایمان آدمی بھی اسلام کے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ منافقین ایسا نہیں کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن پکے بے ایمان تھے۔ اللہ نے منافقوں کو کافروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض پر عمل کرتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آ جائیں جو نمود و نمائش کرنے والے ہیں، جو دکھاوا کرنے والے ہیں، روزہ نہیں رکھتے افطاری کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے شہزادے بھی آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے آپ کو سیاستدان ملیں گے، کئی کئی جگہ پر افطاریاں کریں گے۔ ہر کسی کے پاس یہی ظاہر ہوگا، روزہ پتہ نہیں رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ادھر بھی افطاری ہوگی، ادھر بھی ہوگی، اور تیسری جگہ پر بھی۔ تو ایسے ایسے لوگ، سیاستدانوں کی تو میں نے معذرت چاہتا ہوں، ویسے نام لے لیا، ہم سارے اسی طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نمود و نمائش جو ہے یہ تو ہماری عادت ہے، تو اس میں منافقت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت فرائض کی ادائیگی، لیکن اتباع کیا ہے؟ نوافل اور مستحبات۔ اس میں منافقت نہیں ہوتی۔ رات کو وہی اٹھے گا جس کو اللہ سے تعلق ہے، رات کی تنہائی میں وہی اپنے رب کے حضور جھکے گا۔ یہ فرائض سے آگے بڑھ کر آپ اگر نہ بھی تراویحیں پڑھے، روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھ کر اتباع کے درجے میں داخل ہوتا ہے، اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے، تلاوت، ذکر، اذکار اور ان چیزوں میں پہلے سے کہیں زیادہ مستعد ہو کر، پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر وہ سارے اعمال انجام دیتا ہے۔ یہ گویا کہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ میں صرف اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں تو کوئی نہ کوئی دکھلاوا ہو سکتا ہے، میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے اور اپنے رب کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کرنے والا ہوں۔ اتباع یہ محبت کے بغیر اور گہرے ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس میں منافقت نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان میں یہ موقع ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے، لہذا اب جب آدمی اس طرح اپنے اعمال کو منظم کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے، اور یہ اس کا رجوع یہ اللہ کی آغوش میں گویا کہ اپنے آپ کو دے دینا اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ اس کا عملی اظہار ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں سے زیادہ سے